بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو حقیقت ہے وہ حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح پھنس چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس ٹائم واحد آپشن بچا ہے وہ تحریک لبیک کا بچا ہے۔ لیکن حافظ سعد رضوی صاحب کوئی لچک نہیں دکھا رہے۔ حافظ سعد رضوی صاحب نے جس دن بھی لچک دکھائی، ایسے اسٹیبلشمنٹ تحریک لبیک کو اٹھائے گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تحریک لبیک کو پسند نہیں کرتی۔ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے دور کی مہنگائی، خاص کر جو نگران حکومت آئی ہے کہ مزید پٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے، مزید بجلی کے اوپر ٹیکسز بھی لگ رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بھی آگے بڑھنے والی ہیں۔ عوام کا احتجاج ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس ٹائم پاکستان میں واحد ایسی حکومت ہے کہ اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نون لیگ کے اوپر اگر مہنگائی کے اوپر بات کی جاتی تو پٹواری اس کا دفاع کرتے، اگر عمران خان کے اوپر تنقید ہوتی تو عمران خان کے سپورٹر دفاع کرتے، لیکن اب اس نگران حکومت کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں تو جو اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں، وہ لوگ اس کے تھوڑے بہت نظر آئیں گے اس حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ تلخ حقیقت رکھتا ہوں۔ جو حقیقت ہے اس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے۔ کئی دہائیوں سے اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں تجربے کر رہی ہے۔ اچھا، اب نواز شریف کی جب حکومت تھی، عمران خان کو لانچ کیا گیا تو سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے، ایک قابل آدمی ہے، انصاف کے اوپر یقین رکھتا ہے، ملک کی ترقی چاہتا ہے، امیر خاص کر کرپٹ لوگوں کے خلاف ہے۔ چلو اس کو ہم آگے لے کے آتے ہیں تاکہ پاکستان ترقی کرے گا۔ عمران خان آ گیا۔ عمران خان نے پونے 4 سال میں اپنی نااہلی دکھائی۔ کوئی بھی آدمی کچھ بھی بولے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ نہ امریکی سیفر تھا، نہ فوج کے خلاف عمران خان ہوا تھا، نہ عمران خان امریکہ کے خلاف تھا۔ صرف وجہ کیا تھی کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ ہم عمران خان کو لا کے غلطی کی ہے۔ میں کل بھی آفتاب اقبال کا پروگرام سن رہا تھا کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ ہوتی تو کیا ہوتا، تو آفتاب اقبال کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم نون لیگ کی حکومت ہوتی، عمران خان کا ٹکٹ لینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یعنی کہ حقیقت کیا ہے کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی تھی، مہنگائی بڑھ رہی تھی، قرضے بڑھ رہے تھے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہا ہے کہ بھائی یہ تو غلطی کی ہے، اب ہم دوسرا تجربہ کرتے ہیں، اپوزیشن کو لے کے آتے ہیں، پی ڈی ایم کی شکل میں جتنی جماعتیں ہیں ان کو لے کے آتے ہیں۔ عمران خان کو سائڈ پہ کیا، پی ڈی ایم کو لے کے آ گئی اسٹیبلشمنٹ۔ تو اب پی ڈی ایم نے جو مہنگائی کی سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اب پی ڈی ایم سے بھی حکومت نہیں چل رہی تھی۔ اگر پی ڈی ایم صحیح طریقے سے حکومت چلاتی، اگر وہ مہنگائی کے اوپر قابو پا لیتے، بے روزگاری کے اوپر قابو پا لیتے، تو یقیناً یہ لوگ کنٹینیو کرتے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا ہے بھائی جن کو ہم لے کے آئے، اب نیا تجربہ کیا پی ڈی ایم کی شکل میں، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے، ملک تو نیچے سے نیچے جا رہا ہے۔ تو یہ لوگوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے نگران سیٹ اپ جو لے کے آئے، جو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ کسی پارٹی کا آدمی نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، تو وہ اس کو لے کے آ گئے۔ اب وہ آیا تو اب پاکستان میں مہنگائی کی کیا شرح ہے، کتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے کہ ہم آگے کس کو لے کے آئیں۔ بار بار اسٹیبلشمنٹ جو تجربہ کر رہی ہے وہ ناکام ہو رہی ہے، بری طرح ناکام ہو رہی ہے۔ لیکن اب تو پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت بچی بھی نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی صورت میں سب لوگ حکومت میں آ گئے۔ عمران خان کو ان لوگوں نے خود نکالا ہے، نواز شریف کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے، نواز شریف کو بھی نکالا ہوا ہے۔ اب کیا وہ جہانگیر ترین کی پارٹی کو لے کے آئیں گے؟ جہانگیر ترین کی پارٹی کیا ہے؟ ابھی تک تو ان کے پورے ملک میں کوئی ایسا ووٹ بینک بھی نہیں ہے۔ اگر ہوگا بھی صحیح تو اس کی پارٹی میں کون ہے؟ وہی عمران خان والے سب آدمی ہیں، وہی ٹیم ہے۔ یا پرویز خٹک کے ساتھ کون سے ہیں؟ وہی یعنی کہ عمران خان کے آدمی ہیں۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی کیا ہے؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے،
ہم کو بھی زیادہ یعنی کہ اس چیز کی پریشانی ہے. اسٹیبلشمنٹ بیان بھی دیتی رہتی ہے, ISPR کی طرف سے, فوج کی طرف سے کئی بار یہ معیشت کے حوالے سے بیانات جب سامنے آتے ہیں تو ان کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے کہ بھئی فوج کا معیشت کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو فوج بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے یا پاکستان کے جو حالات ہیں اس سے ہم بھی زیادہ پریشان ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. لیکن وہ ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آ کے پاکستان کو ٹھیک کریں کہ جو صرف پاکستان کو ٹھیک کریں, ہم کو ٹھیک نہ کریں. ہمارے جو مراعات ہیں, ہم کو جو پیسہ مل رہا ہے, ہم جو اپنی مرضیاں کر رہے ہیں, ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالیں, باقی پاکستان میں وہ جو کچھ کرنا ہے وہ کرے. اب الیکشن کمیشن نے جو سعد رضوی صاحب کو بلایا, تھوڑا اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا کے اوپر, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر پہلی کی نسبت تھوڑی تحریک لبیک کی جو باتیں ہیں وہ ہونا شروع ہو چکی ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ, ہم یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان تو مائنس ہو گیا, PDM سائڈ پہ ہو گئی. پاکستان میں اس ٹائم حقیقت جو ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر اگر ووٹ بینک کسی کا ہے تو وہ تحریک لبیک کا ہے یا عمران خان کا ہے. عمران خان کو ان لوگوں نے مینس کر دیا. اب واحد جماعت جو پاکستان کی بچی ہے وہ تحریک لبیک بچی ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے. وہ ایک الگ میٹر ہے کہ بھئی ہاں ان کی تنظیم سازی یا وہ کتنی سیٹیں نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ تحریک لبیک کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے عوام کی, یہ ہم چیز سمجھ رہے ہیں. لیکن کیا یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں دیکھ رہی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو معلوم نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ اگر ہم تحریک لبیک کو آگے لے کے آئے تو حافظ سعد رضوی صاحب جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے, اور جب وہ بولتے ہیں جو کر کے دکھائیں گے تو اس میں سب کا احتساب ہوگا, اس میں کوئی سفید ہاتھی نہیں ہوگا, اس میں کسی کی من مرضی نہیں ہوگی کہ ہاں بھئی اس کو پکڑ لو اس کو چھوڑ دو, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میری بیوی ہے, یہ میری بیوی کا یعنی کہ رشتہ دار ہیں, یہ میرے دوست ہیں, یہ مجھے میرے پارٹی کے اہم رہنما ہیں جو مجھے بلیک میل کرتے ہیں, چلو چھوڑو جا رہے ہیں ان کو چھوڑ دو. اگر میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہوں تو میری حکومت جاتی ہے. تو تحریک لبیک تو ایسا نہیں کرے گی. تحریک لبیک تو کہے گی کہ ہم نے جو وعدے کیے عوام کے ساتھ وہ تو ہم نے پورے کرنے ہیں. اگر وہ پورے کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں بیچ میں آتی ہے. تو وہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ اس چیز کے انتظار میں ہوگی کہ سعد رضوی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے, کوئی ڈیل کرے, کوئی معاہدہ کرے, کوئی یعنی کہ ہم آگے سے کوئی پلان بنائیں کہ کس طرح حکومت کرنی ہے. لیکن سعد رضوی صاحب جو اب تک نظر آ رہا ہے, کیوں کہ پورا میڈیا کا دیکھو تو لبیک کا بائیکاٹ ہے. کیوں بھائی بائیکاٹ ہے؟ سعد رضوی کو کیوں نہیں بلائے جاتے؟ کئی بار میں اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا تحریک لبیک کو, حافظ سعد رضوی صاحب کو ٹی وی پہ کیوں نہیں بلاتے, یا پاکستان کی جتنے بڑی بھی صحافی ہیں وہ سعد رضوی صاحب کو کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے, یہ سچا آدمی ہے, جو بات کرتا ہے اس کے اوپر قائم ہوتا ہے, یو ٹرن لینے والا نہیں ہے. جس دن سعد رضوی صاحب نے یو ٹرن لینا شروع کر دیا, جس دن سعد رضوی صاحب نے جھوٹے وعدے کرنے شروع کر دیے, جس ٹائم میڈیا کو یہ چیز ریئلائز ہو گئی کہ سعد رضوی بھی دوسرے سیاستدانوں کی طرح ہے, جو ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے بول رہا ہے یہ صرف تحریک لبیک کے کارکنوں کو بے وقوف بنا رہا ہے, حقیقت میں جو سعد رضوی ہے وہ بالکل مختلف ہے, تو اس دن سعد رضوی کی بلے بلے ہو جائے گی. لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے, اللہ کے کاموں میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. انشاءاللہ جیسا کہ بابا جی کہتے تھے, حافظ سعد رضوی صاحب کہتے تھے کہ تحریک لبیک مجبوری بنے گی ان لوگوں کی, تو اب اس ٹائم تحریک لبیک مجبوری بن چکی ہے پاکستانی سسٹم کی کہ ان کے پاس کوئی دوسرا حل بھی نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں ناظرین کہ حالات بالکل کنٹرول سے باہر ہیں, بالکل کنٹرول سے باہر ہیں. اب ہر آدمی تنقید کر رہا ہے حکومت کی, لیکن اس سے آگے دفاع کرنے والا کوئی نہیں. سب جتنے بھی ہیں, لبیک والے ہیں, PTI والے ہیں, پٹواری ہیں, وہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں, لیکن آگے کوئی نشانہ نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی دفاع کرنے والا نہیں. تو ناظرین یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بار بار اسٹیبلشمنٹ جو تجربے کر رہی ہے وہ تجربے اس کے بری طرح ناکام ہو رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. مہنگائی تو آگے بڑھے گی, عوام کا احتجاج, کئی ویڈیو میں میں ذکر چکا ہوں کہ عوام کا احتجاج وقتی طور پر تھوڑا بہت ریلیف دے سکتا ہے, لیکن مستقل حل نہیں ہے پاکستان میں مہنگائی بے روزگاری کا. مستقل حل ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شرعی نظام, جیسا کہ افغانستان میں ہے. وہاں دیکھو مہنگائی کتنی ہے, ڈالر کا ریٹ دیکھو, پٹرول کا ریٹ دیکھو, مہنگائی کی شرح دیکھو, انصاف دیکھو,
کوئی پروٹوکول نہیں ہے، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جرنیل عام گاڑیوں میں، عام چپل میں، عام کپڑوں میں گھوم رہے ہیں۔ ایسا نظام پاکستان میں آئے گا تو پاکستان کے حال ہی ٹھیک ہوگے، پاکستانی عوام کو سوچنا پڑے گا اس کے اوپر۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ